اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم. اللہ کہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیمت ہے نا جو ڈائمنڈ والی گھڑی کی وہ اللہ بتا رہے ہیں یجتنبون کبائر الاثم کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں یہ سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا, یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی, روزوں سے معاف ہو جائیں گی, تراویح سے معاف ہو جائیں گی, تلاوت سے معاف ہو جائیں گی, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا. اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے نئے اسکالرس کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں ظہر کے ساتھ عصر, بالکل غلط ہے. الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی سوائے حج پہ کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو. سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے, اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے, ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے, عصر کو مقدم کیا. لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ, اس پہ میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہیں تو شاپنگ کے لیے جانا ہے, قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اللہ کہے گا میں نے تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے, ایک حوالہ اس نے دے دیا, تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت, نمازوں کی حفاظت. تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں, مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو, یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو. یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے, تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا. تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو. پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ نہیں, الفاظ نہیں تھے. کمبختوں تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو. میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے. عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا, ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے. تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے. تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو. حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو, آگے پیچھے نہ ہونے دو. اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا, ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے. تو یہ قرآن کی یہ نصوص, میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا, میدان جنگ. اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو, اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں. وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ. اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں. ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا. ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا. یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا. اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر دی. پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں, کسی اور کو نہیں. عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے, یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے, یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد. ان فضول قسم کی, جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو, جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے. اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا, وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مکھنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے. یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا, یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے. تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے, یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ, پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے. ہمارے ایک استاذ تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا. استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن اب کسی کو کیا پتا, وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا, تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے.
وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے. وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے. میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے. تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا وہ یوں یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں یوں یوں. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں. وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھینک، میں لپیٹ رہا ہوں. اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار. کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار، اب یہ اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں. ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ہنسی آئی. تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے، یعنی مسجد سے باہر نکل. تم تو ترجمہ دیکھ لو اس کا، اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا، تم علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے، مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی، تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے، عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے، تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان پہ پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں یوں کر کیا کریں، یوں جب بھی بولا کریں ٹھیک ہے. لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے، صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں. یہ ریسرچ بھائی، اٹ از کالڈ ریسرچ، وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا، ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے، آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز، کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ شروع کر دی ہے ظہر کے ساتھ اکٹھی عصر بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اللہ جو کہہ رہا ہے عصر کی حفاظت کرو، اور میدان جنگ میں بھی اللہ نمازوں کے طریقے بتا رہا ہے، تو یہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، ایک ہی چیز رہ گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم، تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں. کبیرہ میں سب سے پہلے نماز کا ضائع کرنا ہے. دوسرا زنا کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کو، بولو منہ سے جلدی لو، ماں باپ کو ستانا، تکلیفیں پہنچانا. پھر چوری کرنا جس پہ حد جاری ہوتی ہے، اور ہومو سیکشولیٹی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور سود کھانا، بینک میں جاب کرنا، سودی بینک میں، کیونکہ آپ سود میں تعاون کا ذریعہ بن رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے، ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید ہو یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہو. تو نبی نے سود دینے والے لینے والے پر بھی لعنت، سودی لین دین پہ گواہ بننے والے پر بھی لعنت، سودی لین دین کے کو لکھنے والے پر بھی لعنت کی ہے. تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. انشورنس میں جاب کرنا، انشورنس، کیونکہ وہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. عورت کا کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے تو صغیرہ، مکمل مسلسل بے پردہ رہنا، مسلسل جیسے کہ عادت ہی ہوتی ہے، تو وہ کس میں داخل ہے؟ منہ سے پھوٹ، کبیرہ میں داخل ہے. کبھی بد نظری ہو گئی غلطی سے، صغیرہ میں داخل ہے. بد نظری کی عادت پڑ جانا، بولو کبیرہ میں داخل ہے. ہینڈ پریکٹس کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا، بہت زیادہ غلبہ تھا اس کے اوپر، غلط کیا اس نے، توبہ استغفار کرے، لیکن وہ کبیرہ میں نہیں آئے گا. لیکن یہ کام جو کرتا ہے ایک دفعہ نہیں ہوتا، اس سے یوز ٹو ہوتا ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو گئے تو یہ کس میں آ گیا؟ صغیرہ گناہ کا جب اصرار ہونا، کرتے رہو، تو وہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح اور بہت سارے گناہ ہیں. رشتہ داری توڑنا، ایک سال ہو گیا بہن سے بات نہیں ہو رہی، ایک سال ہو گیا سگے بھائی سے منہ بنایا ہوا ہے، پھپھو سے منہ بنایا ہوا ہے، خالہ، یہ جو محرم رشتے ہیں یہ ان سے صلہ رحمی فرض ہے. کبھی کبھار ہو جاتی ہے اونچ نیچ، اتنے لمبے عرصے کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کس میں داخل ہے؟
رشتہ داری توڑنا اسلام میں چھوٹا گناہ بولو نہیں ہے. تو یہ موٹے موٹے گناہ ہیں. کبھی کبھار کسی کی ہلکی پھلکی غیبت ہو گئی صغیرہ میں داخل ہے. غیبت کا تعلق اس سے ہے کہ غیبت کر کے اگلے کو ذلیل کتنا کر رہے ہو. تھوڑی سی انسلٹ ہوئی تو صغیرہ, بڑی انسلٹ ہوئی تو کبیرہ. سمجھ رہے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی نے کہیں ہلکا سا چھوٹا سا کوئی جرم کر لیا, معمولی سا, آپ نے دیکھ لیا اس کو, آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا, آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا گھنٹی بجا کے بھاگ رہا تھا, ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس سے کوئی زیادہ ذلیل نہیں ہو جائے گا سوسائٹی میں, تو یہ غیبت بھی صغیرہ کہلائے گی. لیکن آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا یا کوئی اور جرم کرتے ہوئے, اللہ نے اس کے گناہ پہ کیا ڈالا ہے؟ پردہ. تو اسلام بھی کہتا ہے کیا ڈالو, اس کو سمجھاؤ جا کے, آپ دنیا میں کیوں ذلیل کر رہے ہو. آپ نے جا کے فوراً لوگوں کو بتا دیا یہ کر رہا ہے. یہ جتنا بڑا جرم زنا ہے نا, اس سے بڑا جرم آپ نے کر لیا, اور اب اپنے ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کی مصیبت پہ خوش ہوتا ہے نا, اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس کو اس عذاب میں ڈال دے. مصیبت ہی ہے نا, زنا کر لیا اس نے. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. کمال کی بات ہے, لیک ہونے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, لیک کرنے والے کو کوئی برا نہیں کہہ رہا ہوتا. کیا دنیا میں سارے ایسے ہیں کہ وہ ان کا کبھی کوئی چھپ کے کوئی گناہ ہی نہیں کیا انہوں نے؟ اگر اللہ سب کو ایکسپوز کر دے. عامر لیاقت کی بیوی نے کیا کیا تھا, اس کی برہنہ ویڈیو شائع کر دی. اس وقت سارے کلپ عامر لیاقت کے خلاف بن رہے تھے. میں حیران تھا, اس کی بیوی کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. کتنی بڑی مجرم تھی وہ عورت, کتنی ذلیل عورت تھی وہ, کہ جو میاں بیوی کے خاص معاملات ہوتے ہیں اس میں وہ بے شرم عورت جو ہے اس کے بغیر کپڑوں کی ویڈیو وائرل کر رہی ہے, اور لوگ اسے ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارا نزلہ عامر لیاقت پہ اتار رہے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا نا بہت بڑا عیب ہے کہ جو گناہ کچھ وائرل کر رہا ہے اس کو ایک لفظ نہیں بولا جاتا, اور سارا نزلہ اس پہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے. جو چھپ کے کر رہا ہے تو شریعت نے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. ہاں کھلے عام کر رہا ہے تو پھر اس کو ذلیل کرتے پھرو. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا بھائی. بتا رہے ہوتے ہیں مزے لے لے کے اس نے یہ کیا, اور پھر ان میں اکثر جھوٹ بھی ہوتا ہے, ہمیشہ سچ نہیں ہوتا اس میں. تو اس لیے, اور خاص طور پہ طلاق کے بعد نا یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں, ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا؟ بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟ میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دی. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے, میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی ہوئی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے, تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے.
آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹیڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی, تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے بیوٹی کے لیے حرام ہے, لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں, ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. ہاں اگر 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں, تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھرے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ وحشت ہوتی ہے, اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں, تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت کی قیمت میں یہ بھی ہے غصے پہ کنٹرول. جو جنتی ہے نا وہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جنت کی قیمت کیا ہے, غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے کہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کنٹرول ہی نہیں. یہ آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے اتنا جتنا جب طاقتور کے سامنے آپ جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک 2 جاننے والے تھے تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, بہت زیادہ. باپ کے سامنے چیختے, ماں کے سامنے چیختے, بیوی کے سامنے چیختے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے, ہمارے سامنے بھی چیختے. جب غصہ آتا نا وہ ایک دم سیٹنگ آؤٹ. اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات بہت پرانا. ایک دم ہوٹل میں گئے تو کھانا تھوڑا سا اونچ نیچ تھا, وہ ویٹر کے سامنے چیخنا شروع کر دیا, ہوٹل کے اونر کے سامنے چیخنا, اور تو نہیں یہ کیا بنایا. ہم نے سمجھایا, میں نے کہا بھائی اتنا بھی برا نہیں بنایا. خیر ان کی جاب لگ گئی کسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی میں نا, اچھی پوسٹ پہ چلے گا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ. وہاں ایک دن مینیجر تھے وہ, تو غصہ آیا, امپلائی پہ چیخ لیے. اب جیسے اب خود اپنا قصہ مجھے سنا رہے ہیں, جیسے میں چیخا نا تو کمپنی کا جو مالکان تھے ان میں سے کوئی ہوگا جس کے شیئر زیادہ ہوں گے, وہ آیا اور کہنے لگا کہ سر بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا پن سائلنٹ, پن ڈراپ سائلنٹ, ہمیں ایسی خاموشی چاہیے. یہ پہلی اور آخری دفعہ آپ چیخیں, یہ کمپنی ہے, یہاں کا ایک وقار ہے, آپ کو ملازم کو کچھ کہنا ہے تمیز سے, چیخنے چلانے کی یہاں وہ انہی کی پوری بات, یہاں چیخنے کی اجازت نہیں. پن ڈراپ سائلنٹ, ورنہ آپ کو ہم فوری طور پر کمپنی سے چلتا کر دیں. وہ دن اور اس کے بعد کئی سال گزر گئے, وہ کہتے تھے میں کبھی بھی چیخا نہیں. ظاہر ہے لاکھوں روپے کی تنخواہ دی جا رہی تھی. تو مجھے اس سے بڑی عبرت ہوئی. میں نے کہا دیکھو, اللہ میاں کہتے ہیں باپ کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا مشکل حکم دے دیا. اللہ میاں کہتے ہیں ماں کے سامنے مت چیخو, ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, لیکن سب چیخ رہے ہوتے ہیں. فوج میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی فوجی اپنے آفیسر کے سامنے چیخا ہو,
پولیس میں نہیں دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا اپنے آفیسر کے سامنے اور اگر چیختا ہے تو پھر سزا بھی ملتی ہے ٹائٹ والی, اس کو ایسے معاف نہیں کر دیا جاتا کہ ایکچولی تم کچھ بلڈ پریشر کے مریض ہو تو کوئی بات نہیں, پہلے بی پی لو کرو پھر آنا ہمارے پاس. تو اس لیے میرے بھائی اللہ میاں نے کہہ دیا جنت کی قیمت چاہیے تو غصے پہ کنٹرول بولو کرنا پڑے گا, اور پھر بھی اگر ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, مایوس نہ ہو. تو نبی نے فرمایا جس کو غصہ آیا اور وہ غصہ جاری کرنے پر قادر بھی تھا, سامنے والا کمزور ہے, یہ مار سکتا ہے اس کو, اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی گیا, فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور یزوجہ من الحور العین ما یشاء, اسے کہیں گے یہ جتنی حوریں کھڑی ہیں نا ان میں جو تجھے پسند ہو اس سے نکاح کر لے. تو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ حور کا مہر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے غصے میں اور حور سے شادی میں مناسبت کیا ہے یار؟ بے بھائی غصے پہ کنٹرول, کمزور پہ غصہ آیا دل چاہ رہا ہے چپیٹ لگا دوں, کمزور کھا سمجھ کے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ کے لیے کیا کر دو, معاف کر دو. باپ پہ غصہ آیا برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے, چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے مائیں مارتی ہیں مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصے پہ کنٹرول کیا تو کیا ہوگا, یزوجہ من الحور العین. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں مناسبت کیا ہے, حور میں اور غصے پہ کنٹرول کرنے میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ مرد کے لیے نا سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت ہے نا. کتنے نیک لوگ ہیں عورت دیکھ کے پگھل جاتے ہیں. ابھی کوئی حور آ جائے یہاں پہ گھوم کے چکر لگا کے چلی جائے نا, سب میرا بیان چھوڑ کے اس کا موبائل نمبر مانگ رہے ہوں گے اس سے. یہ 4 شادیاں اسی لیے تو ہیں کہ تاکہ تم جو ہے نا برائی کی طرف نہ جاؤ. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں عورت کے اس میں, عورت کی لالچ میں نا بہت برباد ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو چیز کیا ہے؟ عورت. اور سب سے کڑوی چیز کیا ہے؟ غصے کو پینا. سمجھ رہے ہو؟ غصہ پینا آسان کام, جب آ رہا ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے بس میں جاری کروں غصہ, اس غصے کو پینا ایسے جیسے کریلے کا جوس پی رہے ہو آپ. تو اللہ کہتے ہیں جتنا کڑوا گھونٹ تو نے پیا ہے نا تو تجھے اتنا ہی وہ چیز دوں گا جس کو تو اپنے لیے سب سے زیادہ میٹھا سمجھتا ہے. اب سیکولر لبرل لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں, دیکھو یہ حوروں کی لالچ دے کے قرآن یہ کرتا ہے, قرآن وہ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ٹھرکی کون ہوتے ہیں دنیا میں؟ یہ سیکولر لوگ ہوتے ہیں. مذہبی آدمی تو آخرت کی لالچ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن ان کے کنٹرولنگ بالکل ان کے قابو میں نہیں ہے. ان کو نائٹ کلب میں ہر دوسرے دن کوئی نئی عورت چاہیے. ان کو اللہ جنت کے فضائل بھی سناتا ہے نا, تو بھی یہ اتنے ٹھرکی ہوتے ہیں, اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں کہ نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو. کیوں انکار کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی یہ ٹھرک پوری ہوا کرے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حور کو چاہتا ہے, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں سے بھی محروم ہو جاتا ہے اپنی ٹھرک کے چکر میں. اس کی مثال ایسے, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے مسور کی دال آ گئی, آپ کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا 15 منٹ ٹھہر جا, قورمہ تیار ہو رہا ہے. 15 منٹ ٹھہر جا, کیا تیار ہو رہا ہے؟ قورمہ. آپ سے 15 منٹ صبر نہیں ہوا, آپ نے مسور کی دال کھا لی, اور جو بچہ 15 منٹ ٹھہرا ہوا تھا آپ اس کو کہہ رہے ٹھرکی, دیکھ قورمے کی لالچ میں آیا ہوا ہے ٹھرکی. ماں کہے گی ٹھرکی وہ نہیں ہے, ٹھرکی کون ہے؟ تو ہے. 15 منٹ صبر نہیں ہوا تجھ سے, قورمہ چھوڑ دیا اس کے چکر میں, دال کھا لی, دال سے صبر نہیں ہوا, تو ٹھرکی تو ہے. وہ تو صبر والا ہے, اس کو صبر کا بدلہ مل رہا ہے کہ دال چھوڑی ہے 15 منٹ صبر کیا, اب کیا مل رہا ہے اس کو؟
قورمہ مل رہا ہے. تو ٹھرکی وہ نہیں ہے جو حوروں کی لالچ میں زنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھرکی وہ ہے جو حوروں کی لالچ پہ بھی متاثر نہیں ہوتے, کہتے ہیں نہیں ہمیں عورت چاہیے, حلال و حرام ہو اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں شراب چاہیے, کباب چاہیے. تو سیکولر لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ٹھرکی نہیں ہوتے. جو مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بھائی ہم تو اللہ کی نعمتوں کا سن کے بہت خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو آخرت میں حوریں چاہیے. جس کو نہیں چاہیے وہ نہ کرے بھائی, تمہیں نہیں ملیں گی, ہم تو چاہیے. جب مل رہی ہوں گی نا پھر یہ سیکولر لوگ سب سے زیادہ کیا ہوں گے, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہی ہوں گے. تو ہم تو جب اللہ شراب کی نعمت بیان کرتا ہے جنت میں ملے گی, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش. جب اللہ دودھ کی نہروں کا تذکرہ کرتا ہے ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہمیں تو تازہ دودھ پسند ہے. اللہ کہتے ہیں انگور انار کے باغات ہوں گے, ہم اس پہ بھی کیا ہوتے ہیں, خوش, کیونکہ ہم فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں تو انار بھی اچھے لگتے ہیں, ہمیں تو انگور بھی اچھے لگتے ہیں. ساری نعمتیں جب اللہ بیان کرتا ہے بھائی ہم تو محتاج ہیں, ہم تو فنٹر گیری میں نہیں آتے. تو بالکل اس کی مثال ایسے ہے, ہمارے حضرت ایک دعوت پہ گئے, بس بیان جلدی سے میں 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ایک دعوت پہ گئے, ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت بھی تھے اس دعوت میں. تو جو مرید تھا نا اس نے مرغے اور وہ بڑا مرغن غذائیں, بریانی, کوفتے, کباب بنا کے رکھ دیے. وہ پیر صاحب خام خواہ کے فنٹر بن رہے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا ہے, دنیا پرستی, ایک ڈش ہونی چاہیے بس ہلکی سادہ, یہ کیا ہے. حضرت فرمایا آپ کے لیے نہیں میرے لیے, سارے کوفتے نا اپنی طرف, آپ نہیں کھا. تو بھائی جو چیز اچھی ہے وہ اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کسی کو کوفتے پسند ہیں, کسی کو کباب پسند ہیں. تو حالانکہ اس پیر کو سب سے زیادہ دل چاہ رہا ہوگا کہ وہ جو لیگ پیس ہے نا اس پہ میں شبخون ماروں. تو اللہ کو فنٹر گیری پسند نہیں ہے. تبھی دیکھو ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے, اللہ تو مجھے مصیبتیں دے اور پھر صبر کی توفیق دے. نبی نے اس دعا کو پسند نہیں کیا. یہ عبدیت کے خلاف ہے. بھائی دعا مانگو, اے اللہ تو ہمیں مصیبتیں نہیں دے, ہمیں خوشیوں بھری زندگی چاہیے. اور دیکھو پیغمبر کی سیرت کیسی بے داغ ہے یار, کیسی تواضع. حدیث میں آتا ہے جب روزہ افطار کا ٹائم ہوتا نا, اللہ نے کہا نا الی اللیل, رات تک روزہ مکمل کرو, یعنی غروب آفتاب تک. تو ہمارے نبی میں تو بہت صبر تھا, آپ کئی وقت بھوکا رہتے تھے, فاقوں سے رہتے تھے, بہت برداشت تھی. افطار میں جلدی کرتے تھے, اس میں کیا حکمت ہے؟ افطار میں اتنی جلدی کہ ایک صحابی کو کھڑا کر دیا پہاڑ پہ, جیسا ہی سورج غروب ہو اشارہ کر دینا, فوراً افطار. یہ تواضع. بھائی اللہ میں نے پابندی یہاں تک لگائی ہے, اب ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش, ہم اللہ کو بتائیں گے اللہ تو نے تو کہا 12 گھنٹے کا, میں 14 گھنٹے کا رکھوں گا, میں 15 گھنٹے کا روزہ, مجھے کوئی بھوک نہیں ہے. پکوڑے کھا رہے ہیں لوگ, کھجوریں کھا رہے ہیں, میری صحت پہ کوئی فرق. ایکچولی میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک. کیوں فنٹر گیری کر رہے ہو؟ اللہ کو عاجزی دکھاؤ. اے اللہ تو نے جب کہا رک جاؤ ہم رک گئے, اور تو نے اب یہ تھوڑی کہا کہ کھاؤ, تو نے بس پابندی اٹھا لی ہے نا, تب ہم تو کھائیں گے, کیونکہ تیری پابندی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب تو نے جب پابندی اٹھا لی ہے تو ہم تو بھائی غلام ہیں, عبد ہیں, محتاج ہیں, ہمیں تو کھانا پینا چاہیے, ہم فوراً دسترخوان کی طرف جائیں گے, کیونکہ اب رکنا یہ فنٹر گیری ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہے؟ تبھی دیکھو بقرعید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, بلکہ قربانی کا گوشت کھاتے تھے. وہاں تواضع ہے قربانی کا گوشت کھانا, کیونکہ اللہ نے ضیافت کی ہے, تو بھائی ہم اللہ کی ضیافت کھائیں گے, ہم نہ کھجور کھائیں گے نہ کچھ اور کھائیں گے. اللہ جب ہمیں بکرے کاٹ کاٹ کے کھلا رہا ہے, تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا صبر کرو, بکرا آنے والا ہے. اللہ کی جو ہمارے لیے جانور حلال کیا نا, جو ضیافت کی ہے, جو روزہ رکھنے پر اللہ نے بقرعید میں پابندی اس لیے تو لگائی ہے, تو یہ تواضع تھی کہ اس وقت بھوکا رہنا, کہ بھئی قربانی کے گوشت سے کھانا. لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کھاتے تھے, کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ رمضان ختم ہو گیا. اب اگر نہ کھاتے نا تو لوگ کہتے ہیں اب کیونکہ نہ کھانے کی عادت پڑ چکی ہے تو یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے, اب ہم کوئی صبح ناشتہ ہمارے لیے ضروری نہیں, اب ہم اپنے 12 بجے 1 بجے کھا لیں گے. نہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کھایا, کھجور کھائی. حالانکہ آپ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے. اس میں علماء نے حکمت بتائی ہے, اس لیے کھایا یہ بتانے کے لیے کہ آج اللہ کی طرف سے ہم پر پابندی نہیں ہے. اب نہیں ہے تو ہم تو کھائیں گے بھائی. ہاں جس نے صوفی بننا ہے, زیادہ فنٹر بننا ہے, وہ نہ کھائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطار میں جلدی کا بھی یہی مطلب ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ کس بات پہ میں نے اتنے واقعہ سنا ہے یار. ایک تو یہ موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں نا. ابے یہ بات کیا چل رہی تھی ہے؟ ہاں تو حوروں کا میں کہہ رہا تھا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں, اچھا اسی میں یہ بھی ہے, بعض لوگ عید کا چاند نظر آتا ہے تو رو رہے ہوتے ہیں, رمضان چلا گیا, ہاں یہ کیا ہو گیا.
تو میں ان لوگ سے کہتا ہوں تم کل بھی پرسوں دوبارہ سے رمضان شروع کر دو. بھائی جب اللہ نے کہا روزے رکھو, ہم کس پہ خوش تھے؟ روزے. لیکن روزہ بہرحال ایک ٹینشن ہے, آدمی اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہتا. میں تو بہت ہی مرجھایا ہوا رہتا ہوں. مجھے کوئٹہ میں ایک پشتو ایک پٹھان ملے بوڑھے, ابھی جب میں گیا تھا نا ایک دن کے لیے کوئٹہ, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب صرف نسوار کی اجازت مل جائے روزے میں, خدا کی قسم پورے سال روزہ رکھوں گا میں. مجھے وہ بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں نا, صرف نسوار کی اجازت مل جائے پورے سال روزے, نسوار کے بغیر صبر نہیں. تو کوئی نسوار کا عادی ہے, کوئی چائے کا عادی ہے, کوئی پان کا عادی ہے, کچھ کی عادت بھی نہ ہو نا, خالی پیٹ منہ انسان کا خشک سا رہتا ہے, کام میں اس کا دل اس طرح نہیں لگتا. تو روزہ ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. تو جب تک اللہ نے ٹینشن دی ہے ہم وہ ٹینشن لیں گے. جب اللہ اٹھا دے گا تو روئیں گے نہیں, ہم خوش ہوں گے. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تو نے ہم سے پراٹھا بھی چھین لیا تھا 1 مہینے کے لیے, تو نے ہم سے دوپہر کا کھانا بھی لے لیا, چائے گٹکے پان سب چیزیں تو نے ہم سے لے لی. تیرا حکم تھا, ہم تو اس کو فالو کر رہے ہیں, لیکن ہم بندے ہیں, ہم تیری نعمتوں پہ خوش ہوتے ہیں. اب جب تو نے چاند دکھا دیا, چاہے صحیح دکھایا غلط دکھایا, کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ بھی ہوتا نہیں ہے, بعض دفعہ ہو بھی جاتا ہے, تو اعلان ہو جاتا ہے. اب وہ تو ہلال کمیٹی کی ذمہ داری ہے نا. لیکن اے اللہ جب حکومت نے کہہ دیا کہ کل عید ہے, تو تیرا بھی حکم ہے حکومت کے فیصلے کو مانو, تو تیرے وجہ سے اب ہم کیا منائیں گے کل؟ عید. تو ہم روئیں گے نہیں, ہم کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب چاند نظر آئے کرے نا, اعتکاف والے خوشی خوشی گھر جایا کریں, خوشی خوشی گھر جایا کریں. تو عید کو عید ہی منانا ہے, رمضان کو رمضان ہی منانا ہے. کتنی ٹینشن ہوتی ہے رمضان میں یار, بہرحال ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی ایک برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اس برکت کی وجہ سے کسی کو آنسو نکل جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے, منائے تو نہیں نا. غم ہونا ایک الگ چیز ہے, غم کا منانا. دیکھو عید کے دن کسی کو غم ہو گیا, کوئی غم کی خبر پہنچی, نیچرلی آنسو نکل رہے ہیں, گناہ نہیں ہے. غم منا رہا ہے عید کے دن, یہ برا ہے کہ نہیں ہے؟ خوشی کا دن ہے بھائی, آپ غم کیوں منا رہے ہو؟ منانا الگ چیز ہے, ہونا الگ چیز ہے. تو ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو خیر جلدی سے میں یاد کو مکمل کرتا ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا جنت کی نعمتوں پہ خوش ہوا کرو. تو سیکولر لبرل بولتے ہیں یہ دیکھو مولویوں نے جنت کے چکر میں ڈالا ہوا ان لوگوں کو, اور جنت کی حوریں ووریں اور شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں, اس چکر میں یہ تہجد پڑھ رہے ہیں. بھائی ہم تو پڑھ رہے ہیں اس تک سے, اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی چکر میں پڑھ رہے ہیں, صحیح ہے نا. آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری جنت مل رہی ہے بھائی. تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں؟ کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں. تو ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں, صحیح ہے. تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفہا دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی. اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, وہ مرد دلہنوں کو میک اپ. آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا, دلہنوں کو تیار کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں بیچارے. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارا دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو. تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. واقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے.
اس میں ہر آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میری مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا ہے مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں, کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ینفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. کتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومیں, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ. آپ بولو گے یار اگر پرانی والی بھی آئے گی تو پھر حوروں کا کیا فائدہ.